ایران کا خیبر میزائل سے پہلا حملہ، اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اور فضائیہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں ایک امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا، متعدد امریکی جنگی جہاز کریش کر گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فضائیہ نے نتن یاہو کے آفس پر خیبر میزائل داغے، اس عمارت کو بھی خیبر میزائل سے نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ ٹومر بار موجود تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق نتن یاہو کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر کر تباہ، امریکی سینٹ کام کی تصدیق، واقعہ فرینڈلی فائر کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن میں فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے اپنے ہی طیارے مار گرائے، تینوں طیاروں کے 6 پائلٹس محفوظ ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر امریکی F-15 فائٹر جیٹ کو ایرانی فورسز نے نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف آپریشن میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 4 ہو گئی، 18 فوجی شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ جنگ میں فتح کے لیے کسی بھی آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا، ایران نے ٹیکنیکل آپریشن سینٹر کو نشانہ بنایا جس میں ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی پریس کانفرنس، کہا ہمارا مشن ایران میں رجیم کی تبدیلی نہیں لیکن قیادت تبدیل ہو چکی ہے، ہمارا مشن ایرانی بحریہ اور میزائل انڈسٹری کو تباہ کرنا تھا۔ بریفنگ میں امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل ڈینکن نے کویت میں امریکی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کرتے ہوئے اسے فرینڈلی فائر قرار دیا، کہا خطے میں مزید امریکی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے، ایران پر حملے میں 100 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا، ایران کے خلاف آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ امریکی اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے ایرانی سپریم لیڈر کی اہلیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق منصور خجستہ حملے کے وقت کمپاؤنڈ میں موجود تھیں۔ اسرائیل کے ایرانی شہروں تہران، یزد اور فارس پر حملے، 2 دن میں 62 شہری شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 555 ہو گئی، 131 شہروں میں انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں مختلف مقامات پر حملے، 31 افراد شہید، 149 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، صہیونی فوج کا لبنان کے 53 قصبوں اور دیہات کو خالی کرنے کا حکم، لاکھوں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کو اسرائیل کا اگلا ہدف قرار دیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن وعدہ صادق چہارم جاری، تل ابیب، حیفا اور دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا اسرائیل کو خیبر شکن میزائل سے نشانہ بنانے کا اعلان، بیان میں کہا حیفا میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ایرانی حملوں کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں 5 اسرائیلی زخمی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا اپنے دفاع کے لیے ہماری کوئی حد نہیں، عرب ملکوں کو ایران نہیں امریکہ اور اسرائیل سے ناراض ہونا چاہیے جنہوں نے ان کی سرزمین سے اس جنگ کو شروع کیا۔ سعودی شہر راس تنورہ میں آرامکو ریفائنری پر حملہ، دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ ایرانی ساختہ ڈرون شاہدون 36 سے کیا گیا۔ حملے کے فوراً بعد ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ راس تنورہ کا شمار سعودی عرب کی بڑی آئل تنصیبات میں ہوتا ہے، عالمی تیل کی برآمدات میں کلیدی کردار ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی ریاض اور مشرقی علاقوں میں میزائل حملوں کی مذمت، کہا حملوں کے باوجود ایران کو نشانہ بنانے کے لیے سعودی عرب اپنی فضائی حدود یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی اسٹاک مارکیٹس 2 روز کے لیے بند۔ بحرین میں ایرانی حملے کے بعد بندرگاہ کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے نقصان کی تفصیلات تاحال جاری نہیں کیں۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے کے قریب دھماکے، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 ڈرونز نے اڈے کو نشانہ بنایا جن میں سے ایک بیس کے اندر گرا اور دوسرا فضا میں ہی مارا گیا۔ کسی ہمسایہ ملک کو پاکستان میں عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے، افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے ناقابل برداشت ہیں، ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارتی حملوں کو تاریخی فتح میں بدل دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا گزشتہ ہفتے بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا، طالبان رجیم نے دیکھا کہ ریڈ لائن پار کرنے سے پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز کی طرف آئیں، یہی علاقائی سلامتی کا راستہ ہے۔
قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ ملکی خود مختاری کا تحفظ، آئین کی حکمرانی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفق کا آئین دیا۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ اور بلاول بھٹو زرداری شریک ہوئے۔ All these engagements, we had consistently urged that the door to dialogue and diplomacy must not be closed. Pakistan's position has been clear and persistent that all countries must abide by the principles of UN Charter and international law, including respect for the sovereignty and territorial integrity of other states. Our effort has been to encourage both the US and Iran to get engaged in dialogue, diplomacy and resolve the issue. پاکستان کو خلیجی ممالک پر ایرانی حملے کا افسوس ہے، لیکن ایران نے حملے اپنا حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغانستان اور ایران کی صورتحال پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ۔ کہا پاکستان تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ پاکستان علاقائی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین سے سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ ہمارے پاس افغانستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان کے 435 کارندے ہلاک، 630 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا ایکس پر پیغام، کہا افغانستان میں 51 مقامات پر موثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اب تک افغان طالبان کی 188 چوکیاں مکمل تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کے 188 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ پاک افغان سرحدی علاقے پکتیکا میں پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار موجود ایک افغان پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کی پاک فوج کی تائید۔ ٹرمپ کی پیشکش مسترد، ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے ایکس پر بیان میں کہا، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا، پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ایران کے چین سے میزائل خریدنے کی رپورٹ درست نہیں، بیجنگ کو ایران پر امریکی حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی قیاس آرائیوں کی مذمت، کہا چین دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ تہران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایک چینی شہری ہلاک ہوا۔ چینی شہری جلد از جلد ایران سے انخلا کریں۔ اب تک 3000 چینی ایران چھوڑ چکے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر تنازع حل کرانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے دہشت گردانہ مکروہ کردار نے خطے کو پھر جنگ میں دھکیل دیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق بھارتی اپوزیشن کا کہنا ہے، مودی کے دورہ اسرائیل سے ایران پر فضائی حملوں کی تائید کا تاثر ابھرا۔ ایران میں بڑھتا بحران بھارتی معیشت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ عالمی جریدے نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلم اکثریتی خطے پر بھارت کی جارحانہ تشدد کی تصدیق بھی کی۔ ترجمان کانگریس نے ایران پر حملوں کے بعد مودی کا رد عمل بھارت کی اقدار اور مفادات سے غداری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، دونوں رہنما پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداری میں ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ایک دوسرے کا احوال پوچھا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بلاول بھٹو نے مریم نواز کو بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی۔ صحافی کے سوال پر مریم نواز نے کہا، شہباز شریف پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، ایسے وقت میں کسی ملک کا سروائیو کرنا بڑی بات ہے۔ پنجاب میں سیکیورٹی کا پیشگی ماڈل نافذ، مستقل سیکیورٹی کے لیے بائک سمیت تمام گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے، سرحدوں سے لے کر سائبر سپیس تک دہشت گردی نیٹ ورکس کے خلاف پانی گھیرا تیار۔ مریم نواز کی ڈیجیٹل دہشت گردوں اور سائبر کرائم کی سرکوبی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت۔
صوبے کے چپے چپے پر اب ریاست کی پہلے سے بھی زیادہ گہری نظر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں مائکرو سیکیورٹی کا آہنی حصار طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنجاب سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی بھی منظوری دی گئی۔ سائبر کرائم کے شکار خواتین اور بچیوں کے لیے خصوصی سیل قائم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا آنکھ کے علاج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ وکیل لطیف کھوسا نے درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی استدعا۔ علاج کے دوران بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کو رسائی دینے کی درخواست۔